محترم کبھی بھی کوئی اچانک مصیبت آ جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عادت کر لیں کہ روزانہ ایک تسبیح پڑھ ہی دیں، شروع میں اور آخر میں 7 مرتبہ، بیچ میں یہ تسبیح پڑھ لیں، تو کوئی آنے والی جو مصیبت ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، وہ ٹل جائے گی، انشاءاللہ وہ نہیں آئے گی، اور انسان جو ہے ہر قسم کی وبا، پریشانی، بدنامی، بیماری اور ہر قسم کی بری چیزوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ مجلس جناب سیدہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک کسان ہوا کرتا تھا، جو کچھ وہ کماتا، جو کچھ اسے زمین سے، کھیتی باڑی سے ملتا، آدھا پیسہ الگ ہٹا کے رکھ دیتا، یہ مولا حسین کے لیے، یہ اس میں میرا گھر چلے گا۔ وہ جو پیسہ الگ رکھتا، اس سے سال بھر کے بعد اس سے تبرک لاتا، مجلسیں کرتا، نیاز کرتا، بہت دھوم دھام سے، بہت ہی عقیدے کے ساتھ عزاداری منایا کرتا۔ ایک سال ایسا ہوا، قحط ہو گیا، کچھ اناج میں بچا ہی نہیں، سب کھیتی باڑی سب خراب ہو۔ تو اس سال جو ہے نا، جب محرم آیا تو پریشان تھا، تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، گھر کے سامان بیچ دو، مجلس حسین نہیں رکنا چاہیے، بیچ کے مجلس حسین کے لیے تبرک لایا۔ جہاں عقیدہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے مجلسیں بھی بڑی شاندار ہوتی ہوں گی، عزاداری بہترین ہوتی ہوگی، کیونکہ سیدہ خلوص کو دیکھتی ہے۔ دوسرا سال بھی قحط آ گیا، اب گھر کا اثاثہ بھی نہیں تھا بیچنے کے لیے، گھر کے سامان بھی نہیں تھے، رونے لگا۔ بیوی مومنہ تھی، عاشق امام حسین تھی، آ کے کہنے لگی کیوں پریشان ہوتے، ابھی بھی ہمارے پاس ایک چیز ہے بیچنے والی۔ کہا وہ کیا ہے؟ یہ 2 بچے بیچ دو۔ کہا تم ماں ہو، کیسے تم اس بات کو کہہ سکتے ہو؟ کہا میرے لیے حسین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا، لیکن بعد میں رونا نہیں یاد کر کے۔ کہا نہیں یاد کروں گی۔ بہرحال بیچنے کے لیے جیسے بازار میں پہنچا، ایک خوبصورت نوجوان سامنے آیا، کہا کہ یہ بچے کا بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا بس اتنی دے دو جس سے میرا عشرہ محرم ہو جائے۔ ایک اشرفیوں کی تھیلی دے دی سونے کی۔ کہا اتنی قیمت کا؟ تمہیں کیا پتہ ان بچوں کی قیمت کیا ہے؟ خاموش ہو گیا، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ خیر بہرحال گیا، تبرک وغیرہ خریدا۔ اب مجلس ہوئی، پہلی محرم کی مجلس، اتنی زبردست مجلس ہوئی جس کی انتہا نہیں، اور جو عالم دین پڑھ رہے تھے، مصائب ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، لوگ تڑپ تڑپ کے رونے لگے، یہاں تک کہ روتے ہوئے گھروں کو جانے لگے۔ سب چلے گئے، لیکن ایک بی بی کے رونے کی آواز ابھی بھی اندر سے آ رہی تھی۔ یہ پریشان ہو گیا، یہ کون بی بی ہے؟ اندر جا کے دیکھا تو اس کی بیوی تھی۔ کیا بات ہے، بہت رو رہی ہو آج؟ کہا مجھے بہت صدمہ ہے۔ کہ کس بات کا؟ کہ آج جب ماتم ہو رہا تھا تو حلقے کے بیچ میں ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ بچے نہیں ہیں، غم اس بات کا ہے کہ 2 عزادار، چھوٹے چھوٹے عزادار کم ہو گئے۔ جب یہ سننا تھا کہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تو بعد میں یاد کر کے روئے گی تو میں کیا کروں گا۔ اتنے میں دق الباب ہوا، جا کے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان ان بچوں کو لا کے دے، کہہ لو ہم واپس کرنے آئے۔ کہ بھائی میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں رہے، میں نے تبرک خرید لیا۔ کہ ہم پیسے لینے کے لیے نہیں آئے، ہم بچوں کو دینے کے لیے۔ اور یہ کہے کہ وہ غائب ہو گیا، پریشان ہو گیا، آنے والا کہاں چلا گیا؟ اب اس کے بعد بچوں سے پوچھا بچوں کیا واقعہ ہوا تھا؟ بچوں نے کہا بابا آپ تو ہمیں بیچ کے چلے گئے تھے، یہ لے کے ایک ایسے محل میں گئے کہ جس پہ کالے اور سیاہ پردے چاروں طرف لگے ہوئے تھے، اور بیچ میں تخت تھا جس کے اوپر کالی چادر بچھی ہوئی تھی، اور اس پہ ایک بی بی کالے لباس میں بال کھولے ہوئے رو رہی تھی۔ انہوں نے وہاں جا کے ہمیں ان کے حوالے کیا، اماں یہ بچے ہماری محبت میں بک گئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے ہماری طرف دیکھا اور ہمیں سینے سے لگا لیا۔ اماں سینے سے ایسے لگائے کہ آپ یاد آ گئی۔ کہا کہ آج کے بعد سے میں تمہاری ماں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب یہ ہوا کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی نوجوان آ کے کہا کہ ان کی ماں انہیں یاد کر کے رو رہی ہے، اسے اس بات کا غم نہیں ہے کہ بچے بک گئے، بلکہ غم اس بات کا ہے 2 عزادار کم ہوئے۔ یہ سننا تھا، وہ بی بی نے کہا میرے لال حسین جلدی سے لے کے جاؤ۔ فاطمہ کو برداشت نہیں کہ عزادار کم ہو جائے، اور جیسے کہ ہر مجلس میں میں کچھ نہ کچھ آپ کو تحفہ دیتا چلا آیا ہوں تاکہ مومنین اس سے استفادہ بھی حاصل کریں۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور سامنے اصحاب موجود ہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو آج میں تمہیں
ایک ایسی چیز کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں ہر بلا اور ہر آفت اور ہر وبا سے بچا لے. کہا کہ سرکار وہ کیا ہے؟ کہ کبھی کبھی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، اچانک پریشانی آ جاتے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی پہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کم سے کم 100 مرتبہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کی بہت بڑی تاثیر ہے. تو کہا پھر فوراً وہ آفت انسان سے ٹل جائے گی اور انسان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک لمبا سفر بھی درپیش تھا. انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کا شکر ہے ایک عمل بھی مجھے مل گیا ایسا کچھ، کیونکہ پہلے کے زمانے میں ٹریول کرنا بڑا مشکل کام تھا. آج کی طرح ہم فلائٹ میں بیٹھے پہنچ گئے، چند گھنٹوں میں ہزاروں میل جو ہے نا طے کر لیے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، بیل گاڑیوں پہ سفر ہوتا تھا اور مدتوں لگ جاتے تھے، اور پھر راستے میں راہزن، ڈاکو، چور، لٹیرے، طرح طرح کی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو صحابی رسول تھے، وہ خوش ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ نکل گیا، بہت تھک گیا، تو ایک جگہ صحرا میں تھوڑا سا نشیب کی جگہ، چھاؤں جیسا لگا، تو میں وہاں پہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. تو میری آنکھ لگ گئی اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ گہری نیند سو گیا. اور جب میں نیند سے ہوشیار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بھی بندھے ہوئے، اور ایک آدمی میرے سر پہ تلوار لیے کھڑا ہوا. میں نے فوراً اس سے کہا تیری میری کیا دشمنی ہے، کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ دشمنی یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور مجھے ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ختم کرنا ہے. کہ دشمنی تم سے نہیں، تمہارے دین سے. تو اب یہ انہوں نے سوچا رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا پڑھو، لیکن اب رسول اللہ نے یہ کہا کہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. بہرحال جتنا بھی ہو سکا میں پڑھتا ہوں. جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا. یا رحمان و یا رحیم بخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی جلدی پڑھنے لگے. اب اس نے تلوار اٹھائی. صحابی رسول کہتے اچانک پیچھے سے آواز، خبردار. تلوار رک کے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آئے. تو سامنے دیکھا کچھ جھاڑیاں سے کچھ نشیب و فراز ہے. ادھر جا کے ڈھونڈا کون ہے. تو صحابی رسول کو اور موقع مل گیا، جلدی جلدی پڑھنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے آیا، کوئی نظر تو آیا نہیں. پھر تلوار اٹھائے، پھر وہی آواز آئی. پھر وہ پلٹ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر وہ نشیب کی طرف گیا دیکھنے کے لیے، وہاں کوئی نظر نہیں آیا. اتنے میں ان کے 100 مرتبہ ہو گئے. یعنی اللہ نے موقع دے دیا کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں. اب وہ واپس آیا. آنے کے بعد اس نے تلوار اٹھائی اور اس کے بعد چلا بھی دی. تلوار چلی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ یہ حیران رہ گئے، بجائے اس کے کہ تلوار میری گردن پہ آتی اسی کی گردن اڑ گئی. یعنی جو مارنا چاہتا تھا وہ مر گیا. تو اب صحابی رسول جو ہے جب واپس آئے، رسول اللہ سے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو گیا. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کلمات کے موکل بنائے. یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک موکل ہے جو فوراً آتا ہے اور مدد کرتا ہے. اسی نے اسی کی تلوار اسی پہ چلا دی اور وہ ختم ہو گیا. تو حضرات محترم، کبھی بھی کوئی اچانک مصیبت آ جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عادت کر لیں کہ روزانہ ایک تسبیح پڑھ ہی دیں، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع میں اور آخر میں 7 مرتبہ صلوات پڑھیں تو یہ 14 ہو جاتے ہیں. بیچ میں یہ تسبیح پڑھ لیں تو کوئی آنے والی جو مصیبت ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، وہ ٹل جائے گی انشاءاللہ، وہ نہیں آئے گی. اور انسان جو ہے ہر قسم کی وبا، پریشانی، بدنامی، بیماری اور ہر قسم کی بری چیزوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یقین شرط ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے. ایک مولانا ایک دیہات میں پہنچے اور وہاں مجلس پڑھ رہے تھے. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کا یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے. اس نے کہا کہ بس یہ سمجھیے اتنی
बाफजीलत ये आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अगर कोई अकीदे के साथ यकीन के साथ पढ़ के पानी पे चले तो वो चलना शुरू कर देगा। इत्तेफाक की बात है कि इस गांव से एक गांव और कुछ फासले पे था, बीच में दरिया आता था। तो एक बेचारा वहाँ से आया हुआ था, वहाँ और लोग नहीं रहते थे, वो तन्हा रहता था, दीगर मज़हब के लोग रहते थे। तो रोज़ इसको मजलिसें वगैरह करने के लिए इधर ही आना पड़ता था। तो रोज़ आने का किराया, जाने का किराया, से कहा कि तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे, जो बग़ैर किराए के मुझे दरिया पार करवा देगी। यकीन की बात है। अब उसने कहा कि चलो मेरा मसला हल हो गया। अब जब मजलिस से फारिग हुआ तो गया पानी पे, पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और चलने लगा। चल के पहुंच गया उधर की तरफ। अब उसका मामूल बन गया, रोज़ आता, मजलिस में अटेंड करता, फिर चला जाता। इस तरीके से मुहर्रम ख़त्म हो गया, मौलाना चले गए। अगले साल फिर वही मौलाना आए। इसको कहा, इसको लगा कि मुझे मौलाना को दावत देनी चाहिए, उन्होंने मुझे बड़ी काम की चीज़ बता दी। एक आम सा आदमी था लेकिन यकीन था उसे, अमल में यकीन होना चाहिए। तो फिर आया, उसने आके मजलिस के बाद मुलाकात की, कहा मुल्ला साहब मेरे घर पे दावत देना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ, कल चलेंगे तुम्हारे साथ, आ जाना लेने के लिए। आ गया वक्त मुकर्ररा पे लेने के लिए कि चले मुल्ला साहब। मौलाना चल पड़े। अब नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ कोई कश्ती भी नहीं थी। क्या कैसे पार करोगे भैया, ये तो नदी है और मुझे तैरना होना नहीं आता। कहा मौला साहब आपको तैरने की क्या ज़रूरत है? तैरने की ज़रूरत है तो कश्ती तो चाहिए ना। क्या आपको कश्ती की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब? क्या मुझे तो ज़रूरत नहीं है। क्या भैया आप देहाती आदमी हो, आप तैर के चले जाते होंगे। नहीं मैं कहाँ तैरता हूँ, मुझे भी तैरना नहीं आता। क्या फिर कैसे पार करते हो? क्या आपने एक नुस्खा दिया था पिछले साल, आपने एक तोहफा दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और पानी पे से गुजर जाओ। मैं तो बराबर ऐसे ही जाता आता हूँ। अच्छा क्या ज़रा जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। उसने एक मरतबा अकीदे के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का और पानी पे चलने लगा। मौलाना ने हैरत से उसको देखा और बोला इधर आओ। सीने से लगाया, उसके माथे को चुमा। क्या यकीन की मंजिल में तुम मुझसे आगे हो, तुम चल सकते हो, मैं नहीं चल सकता। बड़ा फ़र्क है। आलिम हो जाना और बात है, आरिफ होना और बात है, आमिल होना और बात है।